اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگان دین و ملت، ارباب علم و دانش، معززین علاقہ، آج دی محفل پاک بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر جناب محترم عزت مآب برادرم محمد مدثر عباسی صاحب نے اپنے والد بزرگوار دے اصال ثواب واسطے ہر سال دی طرح اس سال بھی محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد کیتا ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ انہاں پائیاں دی اس کاوش نو اور جملہ خاندان دی انہاں محبتاں اور پیار نو قبول فرمائے، اور صدقہ اللہ دے محبوب دی آمد دا اللہ تعالیٰ خالق کائنات جناب محترم مدثر عباسی صاحب دے والد بزرگوار اللہ تعالیٰ انہوں نے کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے احباب بھی دور و نزدیک تو تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ سارے انتا رہن دی عزت اور سعادت عطا فرمائے۔ سرکار دے میلاد دا جشن ہے، سرکار دے میلاد دا موسم بالکل قریب ہے۔ افسوس ہے کہ وقت تھوڑا جا شارٹ ہے، بہت زیادہ ٹف ہے، سفر میرا اگلا بڑا لمبا ہے۔ بہرحال تھوڑی جی دیر میں آپ دی سما خراشی کرساں، اس تو بعد حسب شیڈول پروگرام آپ کا جاری ہے۔ جو احباب بچ رہ گئے نے میں انہوں تو پیشگی معذرت خواہ ہے کہ میں وقت پہلے لے لیا چونکہ میرا سفر لمبا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید برہانی رشید آپ دی اگر توجہ ہوئے تھوڑا جا میں گل سرکار دی شان، عظمت، مرتبہ اور مقام آپ دی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ ماں گل کرنے چا آسانی ہو سی، اور آپ جناب گل سمجھنے اور سننے مزہ آسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات نبی بھیجے، رسول اور پیغمبر مبعوث فرمائے۔ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اس کائنات مبعوث کیتے گئے، اور ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ دا ہر نبی شان والا ہے۔ اتنے آکھنا سبحان اللہ۔ تھوڑا جا تسی رابطے نو بحال فرماؤ، اللہ دے محبوب دا ذکر کیتے ہیں شان کٹدی نہیں، بلکہ کائنات جو تسی تاریخ اٹھا کے دیکھو ہمیشہ اللہ نے عزت، شان، مرتبہ اور مقام اسی عطا فرمایا جڑا حسین دے نانے دی شان بیان کرتا ہے، جڑا اللہ دے محبوب دی عزت اور عظمت دی گل کرتا ہے اللہ تعالی شان ہمیشہ اسی دی بلند کیتی ہے۔ دنیا دارا کا نعرہ مارو تک عزت نہیں ملتی، اللہ عزت اسی دینا جڑا حسین دے نانے دا نعرہ مارن والا ہوئے۔ تو تھوڑا جا آپ محبت دا اظہار فرما سو۔ پہلی بار میں آپ دے انہاں خوبصورت چہرے دا دیدار کر رہا، وقت نہیں میرے کو کہ میں لمبی تمیدی گفتگو کرا، ٹو دی پوائنٹ میں چل سا اور انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر سا۔ عرض کیتا ہے ابتدائیہ تو 4-5 منٹ میں آپ دی توجہ کا طالب ہاں۔ ابتدا گل سمجھ گئے تسی، اگے پوری گل بڑی آسان ہے اور آپ سمجھ آسی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی، رسول اور پیغمبر مبعوث فرمائے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی شان والا، ہر نبی شان والا، اور اللہ نے اپنے ہر نبی شان عطا فرمائی۔ اچھا میرا سوال ہے آپ سے، اے نبی بھیجے کے سن دنیا دے مبعوث کے فرمائے اللہ، اور انہاں نبیاں شانہ کے عطا فرمائیا، بھیجے بھی نبی اللہ، شانہ بھی اللہ عطا فرمائیا۔ نبی بھیج کے شانہ عطا فرما کے اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا نبی بھیجے بھی ہم نے، شانے بھی ہم نے عطا فرمائی، اور راضی فرمایا کہ ایسا بعض تے فضیلتاں بھی عطا فرما دیا۔ نبی بھیجنے والا رب ہے، شانہ دینے والا رب ہے۔ اچھا جیڑی گل میں تقریباً 15 تو 20 منٹ بعد کرنی ہے نا،
میں وقت بچاندیا ہویا میں او گل ساریا لینا بچوں عزم کر کے میں اتنے وہ گل کر دینا یہ جتنے نبی نا جتنے نبی مضمون سمجھنے کی کوشش کرو مضمون سمجھ آ گیا تو گل ساری آسان ہے جتنے نبی نے یہ سارے شان والے ہیں فرمایا ہم نے جتنے نبی بھیجے جتنے رسول بھیجے جتنے پیغمبر بھیجے سب کو ہم نے شان عطا فرمائی عزت عطا فرمائیاں مرتبے اور مقام عطا فرمائے فرمایا جتنے نبی نے یہ جتنی لڑی ہے اور قابل توجہ جملہ ہے اور میں دیکھنا کہڑا بندہ جملے کا مول پاسی اور کہڑا بندہ جملے کا رائگاہ کرسی توجہ یہ جتنے بندے نے یہ جتنی لڑی ہے نا نبیہ والی فرمایا یہ سارے نبی شان والے نے یہ سارے نبی مرتبے والے نے یہ سارے نبی مقام والے نے لیکن فرمایا ان شان والیاں وچ میرا ایک نبی ایسی شان والا ہے جزاک اللہ بس یہی میرا جملہ ہے جڑا یہی پوائنٹ ہے جڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے اور اسی کی پیش کر رہی ساری گفتگو نبی سارے ہی شان والے لیکن ان شان والیاں وچ فرمایا میرا ایک نبی ایسی شان والا یا اللہ کیسی شان والا فرمایا سارے شان والے لیکن ان وچ ایک نبی ایسی شان یا اللہ کیسی شان والا فرمایا ان شان والیاں وچ اگر میں او شان والا نبی بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو پھر فرمایا پھر آسمان بھی نہ ہوتے پھر زمین بھی نہ ہوتی پھر شرق غربی بھی نہ ہوتے شمال جنوب نہ ہوتے جبریل اسماعیل جناب والا اے میکائیل اے اسرافیل اے جناب اے فرشتے بھی نہ ہوتے پھر فرمایا جناب آدم کا عیسیٰ نبی بھی نہ ہوتے اللہ نے کل مکا دیتی فرمایا اگر ان شان والیاں وچ میں اس شان والے نبی نو بھیجنا مقصود نہ ہوتا کل مکائی فرمایا لو لا کلمہ اظہر تو ربوبیہ تے پھر فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرمانا اچھا اس طرح سمجھو کہ نبی سارے ہی شان والے لیکن سارے کو ود کے شان رب نے اپنے محبوب عطا فرمائی بس یہی میرا آج کا مضمون ہے اور یہی گل کرنے اس تے جناب مدثر عباسی صاحب نے تو سارے تکلیف دیتی ہے اور اسی بھی آگے یہاں حاضر ہے جناب اور مقصد مدعا یہی ہے اے دنیا والے ہو پوری کائنات شان والی ہے لیکن سارے کو ود کے شان رب نے اپنے محبوب عطا فرمائی ایمان اللہ توجہ فرما کیسیاں شانہ رب کائنات نے اپنے یار نو عطا فرمائیاں توجہ فرماؤ جناب والا بڑی جلدی میں آپ نے سامنے کو حدیث مبارکہ عرض کرا اس کو بعد میں آگے چلنا جاؤں کیسیاں شانہ والا مرتبہ مقام والا نبی پاک علیہ السلام دے غلام بولے انہیں آگیا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے اچھا ہے جملہ مشکل ہے آسان جملہ پڑھ لینے میرا دل کرتا ہے جتنے میرا زور لگے تو آڈا بھی تھوڑا تھوڑا لگنا چاہیے سارے سرکار سے سلاخان پڑھ جائیے سارے مل کے آواز ملا کے جملہ پسند آئے جو سارے مل کے آگڑے ہیں اللہ گواہے اُندا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے اُندا جوڑ کوئی نہیں نبیاں جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ اللہ گواہ بولو اللہ گواہ
سما کراشی کر رہے ہوا یاد رکھو دنیا والی ہو یہ کسی دنیا دار دی گل نہیں ہے یہ حسین دے نانے دی گل ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرے کملی والے آقا نو او بندہ بڑا چنگا لگدا ہے جڑا اللہ دا ذکر محبت نال کرن والا ہوے تے میرے رب نو او بندہ بڑا چنگا لگدا ہے جڑا کملی والے دا ذکر دیوانیاں دی طرح کرن والا ہوے محبت اللہ مقدر اللہ بولے مل گیا کو اللہ گواہ اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ بڑی مہربانی نصیبہ اللہ بندہ بولے ہر بندے کو دعوت نہیں دے رہا مل کے آکھو اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ او دا جوڑ کوئی نہیں نبیوں دا شاہ او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہ اللہ اللہ گواہ اللہ گواہ مضمون سمجھ آ گیا اور توانو مضمون اللہ نے سارے نبیوں نو شانہ تا کیتیاں لیکن سارے کو ود کے شان اللہ سونے نے اپنے سونے محبوب نو عطا فرمائی ہے مدینہ پاک کی سرزمین مشکات شریف کی حدیث مبارکہ اپنے مضمون تو میں نہیں ہٹاں گا لیکن آپ کی توجہ چاہیے مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے مسجد نبی شریف کا مال اللہ کے محبوب کے غلام بیٹھے ہوئے نے آپس اندر گلاں پہ کر دینے گلاں پیاں ہوندیاں نے تھوڑی دیر گزری مسجد نبی کا ماحول تبدیل ہویا تسی آکھو گے شاہ جی کس طرح تبدیل ہویا تے میرا جواب ہے مسجد اندر خوشبو پھیل گئی صحابہ سمجھ گئے یہ کسی اور کی خوشبو نہیں ہے بلکہ اللہ دے سونے نبی دی خوشبو میرے سرکار تشریف لے آئے آکھو سبحان اللہ سرکار تشریف لے آئے توجہ فرماؤ میں ایک حدیث مبارکہ عرض کر رہے ہیں اور اپنی گل جلدی جلدی توجہ کرو سرکار تشریف لے آئے میرے آقا نو دیکھیا صحابہ نے صحابہ خاموش ہو گئے ادب نال ہاتھ بن کے کھلو گئے میرے آقا اپنے مسند پہ تشریف فرماؤ گئے میرے آقا بیٹھے صحابہ بھی بیٹھ گئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلامو میں آیا تھے گلاں پہ کرتے سو سو میرے آقا دے غلام بولے انہاں کیا سونیا بولو یار سبحان اللہ تسی تے کوئی ٹلے ہو یار چاکو سبحان اللہ جڑا اپنی بیگمات پیچھے ماواں گلیاں کرتا او نہ بولے باقی محبت کرے بولو سبحان اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلامو سونا کڑیاں گلاں پہ کردے سو جڑی گل واسطے تسی بیٹھے ہو یہی گل صحابہ نے عرض کی تھی صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے کملی والے اسی پہلے نبیاں دی شاناں پہ بیان کردے سا پہلے نبیاں دی شاناں پہ بیان کردے سا میرے لجپال آقا نے نہیں فرمایا غلامو شرک پہ کردے سو بدعت پہ کردے سو کفر پہ کردے سو گناہ دا کام پہ کردے میرے آقا نے نہیں فرمایا بلکہ آمنہ دا لال بولیا امت دا غمخوار نبی بولیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلے نبیاں دیا جی کملی والے پہلے نبیاں دیا شانہ بیان پہ کردے سا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا ذرا پھر میرے سامنے بیان کرو نا تاکہ قیامت تک میرے غلاموں کو پتہ چل جائے کہ نبیاں دی شان بیان کرنا اے صحابہ دی سنت تے نبیاں دی شان سن کے خوش ہونا اے امام الانبیاء دی سنت اللہ گواہ اتنا ہاتھ اٹھائے نے اللہ سونا کسی دنیا دار کا محتاج نہ فرماوے اللہ کبھی نہ بازوانوں کمزور نہ کرے اللہ نہ طاقت عطا فرماوے جڑے بازو اٹھا سکتے ہو نبی پاک علیہ السلام کسی دنیا دار واسطے نہیں
دنیا دے لیڈر واسطے نہیں بلکہ اللہ دے یار واسطے جڑا اپنے بازواں نو بلند کر سکتا ہے اپنے بازواں نے چنڈے بڑھا کے ذرا ایک باری آواز سناؤ مل کے آگو اللہ گواہے اللہ اللہ گواہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں کا شاہ او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ اللہ گواہے بولو اللہ گواہے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے ایمان اللہ توجہ فرما میں نے یہ بھی حکم ہے تھوڑا جا میلاد بھی پڑھنا ہے میں ٹچ دے کے جاواں گا میلاد والا لیکن یہ حدیث مبارکہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں صحابہ بولے پہلے نبیاں دیا شانہ صحابہ نے بیان کیتیاں جڑے ویلے صحابہ خاموش ہو گئے اور میں دیکھنا کہڑا بندہ جملے دا مول پانا ہے اور کہڑا رائے گاہ کرن والا ہے تو جو فرماؤ میں جملہ عرض کر رہا جڑے ویلے صحابہ خاموش ہو گئے نبیاں دیا شانہ بیان کیتیاں صحابہ خاموش ہو گئے صحابہ چپ کر گئے کہ پھر میرے آقا نے اپنے لب ہلائے سرکار نے اپنے لب لائے میرے آقا نے فرمایا غلاموں اور قابل توجہ نے حدیث مبارکہ دے الفاظ میرے سرکار نے فرمایا بے شک جو شان تم نے نبیوں کی بیان کی ہے نا بے شک ایسے ہی ہے لیکن غلاموں آؤ نا میں اپنی شان آپ نہ دساں کہ اللہ نے ماں کتنی شان عطا فرمائی سرکار نے اپنی شان آپ اچھا اور میں تھے رک کے تسی زیرک لوگ تھنکر لوگ اور جرگیاں فیصلے کرنے لئے تشریف فرماؤ ان کہتے میں اپنی تعریف آپ پہ کرا نا کہ میں پیر طریقت بھی رابر شریعت بھی خطیب پاکستان بھی مبلغ یورپ بھی جناب یہ بھی وہ بھی تسی آگسو ہیں اپنے منہ آپ میاں میٹھو کے بڑھ دیں اسی طرح میرے بھائی مدثر باشی صاحب اللہ انہاں مزید برکتاں کامیابیاں عزتاں ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ سرکار دی غلامی نصیب فرمائے اگر یہ کھڑے ہو گیا کہ میں اس طرح میں یہ ہو سکتا ہے تو سامنے نہ بولو لیکن باہر نکل کے آگسو ہے باشی صاحب اپنے منہ اپنی تعریفاں آپ ہی پہ کر دیں معلوم ہوا کہ کائنات کوئی بندہ بھی اپنی تعریف آپ کرے نا تو تعریف پھبدی نہیں سجدی نہیں ٹکدی نہیں کوئی بندہ اپنی تعریف آپ کرے تو وہ بولو سجدی ایک حقیقت ہے نا ریالٹی یہی ہے کہ کائنات کوئی بندہ بھی اپنی تعریف آپ کرے نا تو وہ تعریف سجدی نہیں لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے ایک فاطمہ تو زہرا کے بابا جان نے پوری کائنات مل کے سرکار کی تعریف کرتا رہے سرکار کی تعریف دا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا سرکار کی تعریف دا حق ادا ہی کون ہے یا کائنات کا بڑھانے والا رب سرکار کی تعریف کرے یا آمنہ دا لال اپنی تعریف آپ بیان فرماوے تا سرکار دی تعریف دا حق ادا ہوتا ہے سرکار نے نا جنہیں صحابہ خاموش ہوئے نا تو پھر سرکار بولے میرے آقا نے فرمایا غلاموں آؤ نا میں تمہیں اپنی شان خود سناتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنی شانیں عطا فرمائی یا رسول اللہ دسو اللہ کتنی شانہ میرے سرکار نے پھر یوں حال لب کھولے میرے آقا نے فرمایا غلاموں اللہ کسیاں صفی بڑھایا ہے کسیاں نجی بڑھایا ہے کسیاں خلیل فرمایا ہے کسیاں ذبی فرمایا ہے کسیاں کلیم اللہ فرمایا ہے کسیاں جناب والا روح اللہ فرمایا ہے یہ اللہ نے کیٹیگری اور شانہ عطا فرمائیاں اللہ نے ہر نبیاں لیکن فرمایا جیسی شان رب نے ماں عطا فرمائی ہے کسی اور نبی عطا نہیں فرمائی صحابہ نے یا رسول اللہ نے تانوں کی شان عطا فرمائی اور جملہ مٹھا چھوڑو اور اس جملے کے مطابق تسی اپنا رپلائی دو رسپانس دو سرکار نے فرمایا جیسی شان رب نے مجھے عطا فرمائی اور کسی کو نہیں یا رسول اللہ آپ کی کیا شان ہے میرے آقا نے فرمایا غلاموں سن لو انا حبیب اللہ اللہ نے مینوں اپنا حبیب پیدا فرمایا ہے آئے آئے میں اللہ دا حبیب بن کے دنیا دے آیا اور بھائی توجہ فرماؤ اور سرکار نے فرمایا جتنے نبیوں کی شانیں تم نے بیان کی ہے نا بالکل ایسا ہی ہے ہر نبی شان والا ہے لیکن جدو کل قیامت کا دن ہو سی نا قیامت والا دن سرکار فرماندے نے انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ سرکار فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ دی حمد والا جھنڈا میں محمد دے ہاتھ وچ ہوے گا سرکار آپ فرمانے نے کہ اللہ دی حمد والا جھنڈا میرے آتے جو سی اور فرمایا تحتہو آدم و دونہو
حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی بھی تے ساریاں نبیاں دیاں امتاں بھی سرکار فرماندے نے میرے جھنڈے تلے کھلوتیاں ہون گیاں. آئے 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 کیسے یار. اور سرکار فرماندے نے انا اکرم الاولین والآخرین الی اللہ. فرمایا قیامت تک اول تا آخر جتنے لوگ گزر گئے یا قیامت تک جتنے آئیں گے سرکار فرماندے نے اللہ نے سب تو زیادہ شان ماں محمد عطا فرمائی ہے. کتنی شان ہے؟ فرمایا انا قائد المرسلین. اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا سردار پیدا فرمایا ہے. اور کتنے شانہ لے کتنے نصیبہ لے تسی لوگ ہیں جی, کتنے مقدرہ لے میں بھی اور تسی بھی کہ اللہ نے اتنیا شانہ اللہ نبی اس کا امتی اساں پیدا فرمایا. وہ جو ہے نا جناب جی کتنے امت کتنی شانہ لیا اللہ نے اساں نبی عطا فرمایا ہے تو وہ بھی نبیوں کا سردار, کتاب عطا فرمائی تو وہ بھی ساری کتاباں دی سردار, اور اساں سانو اللہ نے ساری امتاں دی سردار پیدا فرمایا ہے. ساری نسبت اللہ دے محبوب دی. کس دی بولو. میں اور میلاد شریف کر میں اپنا مضمون سمجھ آ گیا نا جناب. کہ مضمون ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. بس یہی مضمون ہے. آج ٹاپک آف دی ڈے یہی ہے. کیا ہے جی کہ کائنات نبی سارے کو افضل ہوتے ہیں. کائنات بشرا انسانیت سب کو افضل کون ہے؟ بولو یار. سارے کو افضل کون ہے؟ انبیاء. حضرات انبیاء کی جڑی لسٹ ہے نا سارے کو افضل انبیاء ہوتے ہیں. کہ خدا دی عزت دی قسم ہے جتھے سارے نبیاں دی شانہ ختم ہوندیاں نے نا اس جگہ کو تھوڑا جا کے کر کے اللہ دے محبوب دی شان دی ابتدا پہ ہوتی ہے. انتہا کے ہوئے پھر آئے آئے آئے. اور میں تھوڑا جا اپنا مضمون بھی میں وفا ضرور کر سا کہ سرکار ہی سب کو افضل نے, لیکن تھوڑا جا میلاد کی طرف آنا. میلاد بھی رب نے اپنے یار ایسا عطا فرمایا نا, ایسی پیدائش رب دی محبوب دی کہ کائنات ایسا دنیا تے آیا بھی کوئی نشانہ والا جیسی شان لے کے اللہ دا محبوب دنیا تے جلوہ فروز ہویا ہے. آئے آئے تائی اسی اگلے عربی سلطان آیا. عربی بڑا آسان جا جملہ, تھوڑا جا میں تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا اور پھر میں اجازت لے لوں گا باسی برادران کو لو. لیکن تھوڑا جا سرکار دا میلاد ہے. شاہ عبدالحق محدث سے دلوی فرمانے لے جس جگہ تے اللہ دے محبوب دا ذکر ہوئے, جس جگہ تے کملی والے دا میلاد ہوئے, عبدالحق محدث سے دلوی فرمانے لے اس جگہ پہ سارا سال اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہونا. عربی سلطان آیا, عربی سلطان آیا, اچھیا نیمے اندے سونا فرق مٹانا آیا. اچھیا نیمے اندے سونا فرق میلاد سرکار دا پہ پڑھنے ہیں. سرکار دا میلاد ہے. رب کعبہ دی قسم ہے وہ بڑے مقدرہ والے لوگ ہوندے نے, وہ بڑے نصیبہ والے لوگ ہوندے نے, وہ بڑی نصیبہ مقدرہ والی جگہ ہوندی ہے جس جگہ تے اللہ دے محبوب دا میلاد پڑھیا جانا ہے. جناب آمنہ محدث ابن جوزی کتاب دا نام مولد العروس 5ویں 6ویں صدی دا محدث ہے. آپ نے سرکار دا میلاد لکھیا ہے. اس وچوں میں صرف ایک دو موتی آپ نے گوش گزار کرنا, اور میلاد میں دنیا دار دی زبانی نہیں بیان کر رہا بلکہ اللہ دے محبوب دی امی جان نے بیان میں فرمایا ہے. جناب آمنہ نے میلاد بیان کیتا ہے, اور یہ میلاد ایک دو موتی میں آپ نے گوش گزار کر رہا تو جو فرماؤ. جناب آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ اور بے ذوقی نہیں کرنی میلاد سرکار دا. اللہ دے محبوب
سر دا سائیں تر گیا ہے اور دائی بھی کول موجود کوئی نہیں. اثرات بچے دے ولادت دے قریب آ گئے. انج معلوم پیا ہوندا ہے کسی دی آمد ہون لگی ہے. اتوار دا دن رات پئی جاندی ہے سوموار والا دن پیا آندا ہے. ہائے ہائے ہائے. بلکہ میں اتنے رک کے رات نے رب دی بارگاہ چرج کی تھی. یا اللہ میں تاریک ہاں میرے اندر اندھیرا ہے. یا اللہ مہربانی فرما اپنا یار میرے اندر مبعوث فرما دے. رات نے دعا کی تھی. ادھروں دن عرض کرتا ہے مولا میرے اندر تیری مخلوق گناہ کر دیے. یا اللہ مہربانی فرما اپنا یار میرے اندر مبعوث فرما دے. رب کائنات نے فرمایا اے دن تے رات جس سونے نبی دا صدقہ منگن آئے ہو اس نبی دا صدقہ تے کدی میں رد ہی نہیں فرمایا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے دن تینوں بھی نوازیا جائے گا. اے رات تینوں بھی نوازیا جائے گا. یا اللہ کی حکم ہے. ہن توجہ فرماؤ جملہ بڑا میٹھا جا گیا. توجہ کرو جناب والا توجہ حضرت توجہ فرماؤ. دن بھی عرض کر دی اور رات بھی. یا رب العالمین کس طریقے سے اللہ سونے نے فرمایا دن تینوں بھی نوازیا جائے گا رات تینوں بھی نوازیا جائے گا. یا اللہ کیویں اللہ سونے نے فرمایا رات تو جاندی ہوے گی دن تو آندا ہوے گا. جس جگہ تے تو دا ملاپ ہوے گا اس جگہ تے اسی اپنے سونے یار نوں مبعوث فرماواں گے. او کڑا ویلا ہے او صبح سرگی دا ویلا ہے. ہائے ہائے صبح سرگی دا ویلا. کیڑا ویلا تسی پتہ نہیں اس ٹائم کیا آخنے ہو. سرگی میں پنجاب والے پاس گیا ملتان صاحب نے انہاں پوچھا کیا انہاں آکھیا جی اسی نور پیر دا ویلا آخنے. ہائے ہائے سرگی ویلا. کیڑا ویلا سرگی ویلا. اچھا مینوں ایک اور بھی حکم ملے ہے تے میرے ذہن گل کلک کر گئی. سرگی ویلا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس سرگی دے ٹائم دی ترجمانی کی تھی. چونکہ باشی صاحب دے والد صاحب دا اشالے سواب بھی ہے تو میں پائیاں کہا جی او بھی ایک ادھی گل چلو زمنن آ گئی تو چلو میں عرض کر دینا. میاں صاحب نے سرگی ویلا آہا میاں صاحب فرماندے نے آپ فرماندے نے نکالیے کوئلے سرگی ویلے کالیے کوئلے سرگی ویلے تینا بولے نماندی بولے نا وس تیرے نا وس میرے لکھیا میں گیا چولے. میاں صاحب فرماندے نے آپ فرماندے نے ٹر گئے دلدار دلان دے بدنا موڑے بہارا اجڑی اویلی نظری جدو کنڈے دیتی یارا تے کنار دے باجو ایک پل نہیں لگتا تے ٹر گئے جو دایا جد بھی تیری مینو یاد ستا سے تک لے زئی تینو جا کے. میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے
پیر مرنے ویلا ویلا پاپ مرے محمد بخشا تے مک جاندا اچھا بھائی میں آخری گل ملاد شریف دی وقت بہت سارا ہو گیا ہے صرف آخری گل عرض کر رہے اور گل گفتگو ختم پہ کرنا جناب سیدہ آمنہ دی گل پہ کرنا سا آپ جناب ارشاد فرماندے یعنی کہ بچے دی ولادت دا وقت قریب مینوں محسوس ہویا کہ کوئی مہمان آن لگے ہے ام ایمن کول موجود نے صبح دا ٹائم ہے آمنہ فرماندیاں نے میں ام ایمن نو بھیجیا کہ تائیاں نو بلا کے لے آؤ ام ایمن گئیاں مکے دیا تائیاں نو بلایا لیکن انہوں نے آن کو انکار کر دیتا ام ایمن گھر آ کے عرض کر دیا نے بی بی تائیاں آن کو انکاری نے تائیاں نے پیان دیا حضرت سیدہ آمنہ نے سر سجدے اندر رکھیا عرض کر دیا نے مولا میرا انتظام کرن والا تو ہے مولا بچے دی ولادت دا وقت قریب ہے اور بچہ جناب والا آن والا ہے اور انتظام تائیاں نہ نہیں پاؤندا حضرت آمنہ نے سر سجدے اندر رکھیا ہویا ہے غیب تو بھی آواز آندی ہے اے آمنہ فکر کیوں کرنی ہے تینوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے محبوب ساڈا ہے تے انتظام بھی اسی آپ کر لواں گے آمنہ فرماندیاں نے اچانک دیوار پھٹ ہوندی ہے شک ہو گئی دیوار اور تین دراز کا دور تھا لمبے قداں والیاں اونچے اونچے قداں والیاں آپ فرماندیاں نے میرے سامنے آ گئیاں آمنہ فرماندیاں نے میں پریشان ہاں میں بڑی پریشان ہوئی انہاں نوں ویکھ کے میں پوچھیا آن والیوں تسی کون ہو آن والیاں کہندیاں نے آمنہ میں اسی تیریاں کوئی غیر نہیں ہاں تو رب دی بارگاہ اندر دعا کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے سانو تیرے بیٹے دیا تائیاں پڑھا کے بھیجیا آن والیوں تسی کون ہو ایک بولی انہیں آکیا میرا نام ہوا دوجی بولی انہیں آکیا اے آسیہ تے اے مریم بیبیوں کیا ہوا انہاں کیا نہیں آمنہ اسی تیرے سونے لال دیا تائیاں پڑھ کے آیا پھر کیا ہوا جناب بس میرے 2 تو 4 منٹ میں تھوڑا مہمان رہ گیا اگرچہ میں گل زیادہ کرتا لیکن افسوس ہے بھائیوں کو پتہ ہے میرا سفر بہت لمبا ہے میں منصیرے دے قریب جا کے پہنچنا ہے اور اتنے گل بات کرنی لیکن اتوں بھی بڑا امتحان ہے موٹر وے پہنچنا پھر اگے بہرحال سرکار دی نہ لین دا صدقہ اللہ مہربانی فرماسی سرکار دنیا دے تشریف فرما ہو گئے گل لمبی نہیں آمنہ فرمانی نے خارج منی نور میرے تو نور دا ظہور ہویا کہ اللہ دا محبوب کائنات واسطے رحمت بن کے دنیا دے تشریف فرما ہو گیا یہ اور آخری میری لائن ہے اور بڑی قابل توجہ جڑے جس نبی پاک علیہ السلام دے غلام بڑی قابل توجہ میرا جملہ ہے جناب آمنہ ارشاد فرمانیاں نے میرا لال دنیا پہ آ گیا کولی جناب ہوا کلوتیاں نے انہاں جناب والا جناب مائی صاحبہ ہوا آ فرمانیاں نے نہیں آمنہ اپنے لال نو بیکے جناب آمنہ ارشاد فرمانیاں نے میں جدوں بچے دے نظر ماری میں توجہ کی تھی کہ میں ویکیا کہ یہ آن والا قد میرے گول میرا لال آیا قد بچیاں والا قد بچیاں والا قد بچیاں والا آمنہ ارشاد فرمانیاں نے سونا آیا تے قد بچیاں والا میں غور کیتا قد بچیاں والا تے کم نبیاں والے ساجد للہ رب العالمین
سرکار دنیا تے آئے نا تے آن نال ہی سجدہ کیتا. کہ کیتا؟ بڑی لمبی گل ہے، لیکن میلاد شریف میں شروع کیتا ہے، بڑی اگے لمبی گفتگو ہے، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، لیکن وقت نہیں. لیکن آخری میرا پوائنٹ اور میسج آف دی ڈے یہی سمجھ لیں کہ سرکار دنیا تے آئے تے کہ کیتا؟ سجدہ. کہ کیتا؟ سارے بولو، سارے جسا سمجھ پی آندی وہ بھی بولے تے جسا نہیں پی آندی وہ میرے تے اعتبار کر کے بولے کہ سرکار دنیا تے آئے تے کہ کیتا؟ سب تو پہلے سجدہ کیتا. تے امت قیامت تک پیغام دیتا کہ مصطفیٰ دا محبت اللہ اور منن والا اوہی ہو سی جڑا سجدے نال پیار کرن والا سی. اج دی محفل دا پیغام ہے یہ کہ سرکار نال اپنے نسبت وابستگی اپنی مضبوط کر لو، تعلق مضبوط کر لو، تاکہ جڑے مر جانا ہے یار کسی باقی نہیں رہنا. دیکھو ساڈے باؤ اجداد کدھر گئے؟ وہ بھی ٹر گئے، اساں بھی اتنے رہنا نہیں، اساں بھی ٹر جانا ہے. لیکن اتنا سرکار نال اتنا اپنا تعلق مضبوط کر کے جاؤ، جب قبر چ لیٹا نا تڑیاں کھلن جڑے ویلے تے فرشتے آپ گل بات کرنے مجبور ہو جان. فرشتے آکن یار گل بات کے بعد کر سا، لیکن شکل پہ دس دیے اے مصطفیٰ دا غدار نہیں بلکہ سرکار دا وفادار قبر چ آ گیا ہے. اس واسطے چہریاں تے داڑیاں نو سجا لو، چہریاں تے داڑیاں سجا لو اور نماز پنجگانہ دی پابندی کرو. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.